اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورۃ نساء کی جو ترجمہ تفسیر کی کلاس چل رہی ہے، اس میں ہماری آج کی جو آیات ہیں وہ 66 سے شروع ہو کر 83 تک ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میں عرض کر چکی ہوں کہ منافقین پر جو سب سے زیادہ بھاری 3 چیزیں تھیں، ان میں سے سب سے پہلی اور عام طور پر اس کا جو صحیح لوگوں کو اندازہ نہیں ہے وہ ہے اطاعت رسول۔ اللہ کی اطاعت وہ ایک کتاب کی اطاعت ہے۔ اللہ خود کو مختص شخصیت کی حیثیت سے ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، بالغیب ہے۔ ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اس وقت اسی درجے میں ہے۔ رسول شخصاً ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، انسٹیٹیوشن ہے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ لیکن یہ جان لیجئے اس وقت کے لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک انسٹیٹیوشن نہیں تھے، ایک شخص بھی تھے، اور وہاں کے لوگوں کے رشتے بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خسر ہے، خسر باپ کی جگہ ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، رشتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے یہ بھی بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہ فرق کر سکیں کہ کس وقت ہمارا کیا معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحیثیت رسول ہو، اور کس وقت ایک شوہر کی حیثیت سے، اور کس وقت ایک داماد کی حیثیت سے یا ایک بھتیجے کی حیثیت سے۔ حضرت حمزہ کے تو بھتیجے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو معاملہ تھا مومنین صادقین کا۔ لیکن منافقین کا جو معاملہ تھا وہ اس سے بڑھ کر تھا کہ انسان کی اطاعت ہم کیوں کریں، اور یہی وہ ایک چیز ہے جو فتنہ انکار سنت اور انکار حدیث کی اصل جڑ اور بنیاد ہے۔ اباح کرتی ہے، جیسے ایک عورت کی طبیعت اباح کرتی ہے کہ شوہر کی تابعداری کیوں کرے، آخر وہ بھی مکمل ہیومن بینگ ہے، مکمل انسان ہے، اس کے بھی احساسات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے یہ کہ اس کو ریکنسائی کر سکے انسان۔ اسی طرح انسان کی اطاعت کرے، یہ بھی در حقیقت ایسا ہے کہ اس کو تسلیم کرنا، ذہناً ریکنسائی کرنا آسان نہیں، اور یہ چیز ظاہر بات ہے کہ جن کے دل میں یقین کھپ جاتا تھا ان کے لیے یہ چیز آسان ہو جاتی تھی۔ جن کے دلوں میں یقین کی کمی تھی وہ پھر قدم قدم پر ان کی گاڑی رک جاتی تھی، چل نہیں پاتی تھی۔ اب فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم نے ان پر فرض کر دیا ہوتا أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ قتل کرو اپنے آپ کو، أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ یا نکلو اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ نہ کرتے ان میں سے یہ مگر سوائے چند کے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ اور اگر وہ کرتے جس چیز کی کہ ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، او اشد تثبیتاً اور ان کی ثبات ایمان اور ثبات قلب اسی کے اندر ہوتی، وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور اس میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف۔ اس میں اکثر حضرات جو ہیں انہوں نے انہی ظاہری الفاظ پر محمول کیا ہے، اور اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اگر اللہ حکم دے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، خودکشی کرو، تو ہمیں کرنی ہوگی۔ اگر اللہ ہمیں حکم دے کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو نکلنا ہوگا۔ تو اس میں ایک اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جو تاریخ بنی اسرائیل میں ہم دیکھ آئے ہیں، وہاں یہ تھا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی ان کو جو مرتد ہونے کی سزا دی گئی تھی، اس کے لیے الفاظ یہی آئے تھے، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ قتل کرو اپنے آپ کو۔ مراد یہ ہے کہ تم اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کا قتل کرو جنہوں نے اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، تو شاید
چونکہ منافقین کا معاملہ چل رہا ہے تو منافقین کے ساتھ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے خاندان والے، رشتہ دار، ان کے گھرانے والے ان کے ساتھ ڈنڈی مار جاتے تھے حمایت کے اندر۔ تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کی حمایت کرو، ہونا تو اس کے بالکل برعکس چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ تم خود اپنے اندر سے دیکھو کہ کون ہے جو منافق ہیں، جو اصل میں آستین کے سانپ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی دے سکتا تھا کہ ہر قبیلہ، ہر گھرانہ اپنے ہاں کے ہر منافق کو خود قتل کرے۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیرت ایمانی کے اندر قتل کیا، اور اس پر انہیں غصہ آیا، اس لیے کہ اس پر بہرحال وہ ان کے اپنے خاندان کے لوگ تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا تو یہ تمہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ اللہ کے علم میں تھا کہ تم میں سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس حکم کی تعمیل کر سکتے ہیں، اور اگر کر گزرتے ما یوعظون بہ لکان خیرا لہم واشد تثبیتا وَإِذًا لَآتَيْنَهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اب اس کے بعد یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر جو عظیم ترین آیت ہے قرآن کی، وہ آ رہی ہے۔ وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو ساتھ حاصل ہوگا ان کا، جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کرام اور صدیقین اعظام اور شہداء کرام اور صالحین۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ تو بہت ہی اچھے ہیں رفاقت کے لیے، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والوں کا تو شمار ان لوگوں کے زمرے میں ہوگا جو سورۃ فاتحہ کے ضمن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون لوگ ہیں انعمت علیہم، اس کی تفصیل ہے یہ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ اولئک رفیقا۔ ایک بیس لائن ہے صالح مسلمان، نیک نیت مسلمان، دل میں خلوص کے ساتھ ایمان ہے، صالح ہے، حکم پر عمل کر رہا ہے، محرمات سے بچا ہوا ہے۔ اب اوپر اٹھے گا تو ایک اونچا درجہ ہے شہداء کا، اس سے بھی اونچا درجہ ہے صادقین کا، اس سے بھی اونچا درجہ ہے انبیاء کرام کا۔ اب انبیاء کرام کا درجہ تو رک جائے گا، اس لیے کہ وہ تو ایک وہی چیز ہے، کسبی چیز نہیں تھی، لیکن یہ دو درجے تو موجود ہیں کہ انسان اپنی ہمت سے جتنی محنت کرے، اپنی کوشش کرے، وہ صدقات، وہ شہیدیت کے مراتب تک فائز ہو سکتا ہے۔ یہ مضمون پوری وضاحت کے ساتھ آئے گا سورۃ حدید میں انشاءاللہ۔ ذَلِکَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّہِ وَکَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِیمًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے جن لوگوں کو آخرت میں ان کا ساتھ ملے گا۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہمیں موت دینا اپنے ابرار بندوں کے ساتھ۔ تو واقعہ یہ ہے ذَلِکَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّہِ وَکَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِیمًا، یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ کافی ہے ہر شے کے جاننے کے لیے، یعنی کون کس استعداد کا حامل ہے، کون کس قدر منزلت کا حامل ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ اب آ رہی ہے دوسری چیز، قتال فی سبیل اللہ، جو بڑا سخت امتحان تھا معنوی اعتبار سے۔ اطاعت رسول جو ہے وہ زیادہ تر ایک نفسیاتی مرحلہ تھا، نفسیاتی الجھن تھی، لیکن یہ قتال فی سبیل اللہ تو ظاہر بات ہے کہ خالص محسوس کرنے والی چیز ہے، مادی شے ہے، جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے اہل ایمان اپنے تحفظ کا سامان لے لیا کرو، اپنے ہتھیار لے لیا کرو۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اس کے بعد خواہ تم ٹکڑیوں کی شکل میں نکلو اور خواہ فوج کی شکل میں نکلو، یعنی یہ دو طرح کے معاملات ہوتے تھے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چھوٹے چھوٹے گروہ کی صورت میں بھیجتے تھے، جیسے کہ غزوہ بدر سے پہلے 8 گروپ بھیجے، کبھی یہ کہ پوری فوج لے کر جاتے تھے، جیسے غزوہ بدر میں آپ لے کر گئے۔ غزوہ احد میں آئے تو ان میں سے جو شکل بھی ہو تو نکلو اللہ کی راہ میں۔ وَإِنَّ مِنْکُمْ لَمَن لَّیُبَطِّئَنَّ،
تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں۔ حکم ہو گیا ہے، نکلنا ہے، فلاں وقت ہے، کوچ ہوگا، اب وہ اس میں ڈھیل کرتے ہیں، ابھی تیاری ہو رہی ہے، اور پھر بہانہ بنا دیں گے کہ بس ہم تیاری کر ہی رہے تھے، اب ہم نکلنے ہی والے تھے، اور وہ منتظر رہتے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہو چکے تو اس وقت وہ یہ کہیں کہ ہم تو نکلنے ہی والے تھے کہ یہ فیصلہ ہمیں پہنچ گیا کہ جنگ کا تو فیصلہ ہی ہو گیا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے، اب ہر مسلمان کو اب جنگ میں نکلے ہیں تو کوئی تکلیف پیش آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، وقتی طور پر کوئی ہزیمت ہو جائے، قَالَ، تو وہ کہے گا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، یہ تو اللہ نے بڑا کرم کیا، بڑا انعام کیا جو میں نہیں گیا، میں رہ گیا، میری فلاں جو ضرورت تھی وہ میرے لیے رحمت بن گئی، وہ میرا جو اونٹ گم ہوا تھا وہ اگر کہیں میرے پاس موجود ہوتا تو میں بھی وہاں پر خراب ہوتا، یہ مجھ پر تو اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ میں اس جنگ میں جانے سے بچ گیا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ، اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے، اللہ کی طرف سے فتح ہو جائے اور تم کامرانی کے ساتھ واپس آؤ اور تم مال غنیمت لے کر آؤ، من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل مل جائے، یا لَيَقُولَنَّ، اس وقت وہ حسرت کے ساتھ کہے گا كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، بالکل ایسے ہی جیسے اس کے اور تمہارے درمیان کوئی دوستی اور مروت ہے ہی نہیں۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ہائے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی۔ یہ ان کا کردار ہے جس کا کہ نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں، انہیں لازماً قتال کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، جنہوں نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے تو آخرت قبول کی، دنیا ہم دیتے ہیں، اب ان کے لیے تو اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر انہوں نے واقعی یہ سودا اللہ سے کیا ہے تو پھر انہیں تو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا چاہیے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اب دو ہی امکانات ہیں، یا تو وہ قتل ہو جائے یا غالب ہو جائے، فتح مند ہو کر واپس آئے یا وہیں شہید ہو جائے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، دونوں حالتوں میں ہم انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ، اب یہ خاص طور پر خاص ترغیب جو دلائی جا رہی ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو مختلف علاقوں میں مسلمان تھے، کہ جو پھنسے ہوئے تھے، ان میں کمزور بھی تھے، ان میں خواتین بھی تھیں، بیمار بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، ایمان تو لے آئے لیکن یہ کہ وہ ہجرت کے قابل نہیں تھے، تو پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں ہیں، اپنے اپنے قبائل میں ہیں، وہاں ان پر ظلم ہو رہا ہے، انہیں ستایا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، تو خاص طور پر ان کی نصرت کے لیے نکلنا ہے اور ان کی جان چھڑوانا اور ان کی جان بچا کے لے کر آنا ہے۔ یہ کام تو ایسا ہے کہ جن میں غیرت ایمانی کا بہت ہی شدید تقاضا ہے، اور میں تو سمجھتی ہوں کہ غیرت انسانی کا بھی تقاضا ہے۔ وَمَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا ہے، کیوں قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ، اور ان کمزور لوگوں کے لیے جو مغلوب بنا لیے گئے ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین یقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیا، اپنے پاس سے کوئی ہمارا ولی، حمایتی، مددگار بنا دے، واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے خاص کوئی اپنی طرف سے مددگار بھیج دے۔ اب ان کی جو یہ آہو پکا ہے وہ بھی تمہیں آمادہ نہیں کر رہی ہے کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور تم لوگ اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ یہ کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ جن کے ہاں اسلام قائم ہو چکا تھا ان سے خطاب ہو رہا ہے۔
ہم اپنے گھر میں اسلام قائم کر نہیں سکتے، یہاں پر کوئی جدوجہد نہیں کہ اسلام آ جائے۔ ہمارے ہاں کفر کا نظام چل رہا ہے تو ہم تو مخاطب ہی نہیں ہیں اس کے۔ مخاطب کون ہے؟ اہل ایمان ہے، اور اہل ایمان کا فرض کیا ہے؟ پہلے اپنے گھر کو درست کرو، پہلے اپنے ملک کے اندر اسلام قائم کرو۔ قرآن کے سوا کوئی اور قانون چل رہا ہے۔ من لم یحکم بما انزلنا فاولئک هم الکافرون ومن لم یحکم بما انزلنا هم الظالمون ومن لم یحکم بما انزلنا هم الفاسقون۔ ظالم، فاسق اور کافر اور مشرک تو ہم خود ہیں۔ تو یہ آیت اپنی جگہ ہے، ہر چیز کو اس کے کانٹیکسٹ کے اندر رکھنا چاہیے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی قتال کر رہے ہیں، جنگ تو کر رہے ہیں وہ بھی۔ ابو جہل بھی تو لشکر لے کر آیا تھا، وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو قتال کرو، جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں سے، شیطان کے حمایتیوں سے، حزب الشیطان سے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے، دکھائی دیتی ہے بڑی زوردار، بڑی باروب، لیکن یہ کہ اگر مرد مومن کھڑے ہو جائیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو چال تھی وہ پھس پھسی تھی۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو، روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ ہے کہ جو مکہ کے اندر حکم تھا 12 برس تک، مکہ میں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم توڑا جاتا تھا، انہیں ستایا جا رہا تھا، تو بہت سے مسلمان تھے جو جوش کے ساتھ اور یقیناً خلوص اور ہوش مندی کے ساتھ یہ سوچتے تھے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اب یہ سمیہ ہمارے سامنے جو ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہماری نگاہوں کے سامنے یاسر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اجازت نہیں دی۔ آخر ہم جو ہیں ہم نامرد نہیں ہیں، ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم بزدل نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ابھی اجازت نہیں تھی۔ یہ منہج انقلاب نبوی کا ایشو ہے۔ اس وقت حکم یہ تھا اپنے ہاتھ تھامے رکھو، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ ابھی کفوا ایدیکم، لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، یہ فعل مجہول ہے، کہا کس نے تھا؟ مکی قرآن میں یہ آیت موجود نہیں ہے، وہاں بھی حکم تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا۔ یہ آیت تو اتر رہی ہے مدنی قرآن میں سورۃ نساء میں، تو معلوم ہوا اس وقت بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا جس کو کہ اللہ نے اون کیا ہے، اللہ کی طرف سے تھا۔ یہ تو وہیں جلی تو ہوتی ہے، وہیں خفی بھی ہوتی ہے۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اجتہاد کو اللہ تعالیٰ نے، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن اجتہاد کو تقریر کہیں گے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کہتے ہیں، ایک آپ کا قول ہے، ایک فعل ہے، ایک تقریر ہے، ایک کام آپ کے سامنے کیا گیا، آپ نے اسے روکا نہیں، تو ایک طرح سے آپ کی طرف سے ریکنڈیشن مل گئی کہ وہ ابھی جائز ہے۔ یقیناً غلط ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روک دیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وحی جلی ہے، وہ آ رہی ہے، لیکن وحی خفی بھی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ جاتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود احتجاج کر رہے ہیں، اس کو اگر اللہ نے روکا نہیں ہے تو گویا وہ اللہ کی تقریر ہوگی اور وہ اللہ کی طرف سے ہو گیا، وہ بھی گویا کہ اللہ نے اون کر لیا۔ تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وحی خفی کے ذریعے سے اللہ نے مکی دور میں حضور کو یہ حکم دیا ہو کہ جو یہاں نقل ہوا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضور کا اپنا اجتہاد ہو اور اسے اللہ نے قبول کیا ہو۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اب یہ محذوف ہے۔ اس وقت تو کچھ لوگ بڑے زور و شور سے کہتے تھے ہمیں اجازت ہونی چاہیے، ہم جنگ کریں، لیکن اب کیا حال ہوا؟ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ،
تو اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ انسانوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جس طرح سے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ مکہ کے مہاجرین نہیں ہیں، یہ اصل میں وہی ہیں منافقین مدینہ جو ہیں، یہ ان کا حال ہے، لیکن کنٹراسٹ دکھانے کے لیے اس دور کی بات تھی، اس کے مقابلے میں اس کو لے آیا گیا کہ اصل ایمان تو وہ تھا اور یہ جو کچھ شکل ہے یہ تو پھر کمزوری ہے اور نفاق کی علامت ہے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اور وہ کہتے ہیں کہ پروردگار یہ ہم پر تو نے کیوں فرض کر دی جنگ؟ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، ابھی سے پروردگار کچھ اور عرصے کے لیے، کچھ اور دیر کے لیے کیوں نہ مؤخر کیا اس کو۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے نبی کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان یہ بہت حقیر سی شے ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کرے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پر دھاگے بھر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا، حق تلفی نہیں ہوگی، تمہارے جو بھی اعمال ہیں، انفاق ہے، قتال ہے، جو بھی اللہ کی راہ میں ایثار ہے، بھرپور تمہیں اس کا اجر و ثواب دے دیا جائے گا۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، اب ظاہر بات ہے کہ قتال سے جی چرانے میں اصل سبب کیا تھا؟ موت کا خوف۔ اب اس کو کھولا جا رہا ہے جو ان کے دل کے اندر ہے۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تو تمہیں آ لے گی، پا لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، خواہ تم بڑے مضبوط فورٹیفائڈ قلعوں کے اندر اپنے آپ کو لے جا کر محصور کر لو۔ بروج قلعے کے لیے آتا تھا، مشیدہ بہت مضبوط۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، بڑا اللہ کا فضل ہوا اور اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے کیا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آ گئی، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اے محمد یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، یہ اقدام آپ نے غلط کیا، آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کھلے میدان میں جا کر جنگ کریں گے، ہم نے تو مشورہ دیا تھا آپ کو، آپ کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینے کے اندر محصور ہو کر جنگ کریں۔ خیر آ گئی تو اللہ کی طرف سے، اور اگر تکلیف آ گئی تو اے محمد آپ کی طرف سے آئی ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہہ دیجئے یہ سب چیزیں، خیر ہو، شر ہو، تکلیف ہو، آسانی ہو، مشکل ہو، جو بھی صورت ہو، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِي هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کوئی بات بھی نہیں سمجھتے، ان کی مت بالکل ماری جا چکی ہے۔ اب یہاں جو اگلی آیت ہے اس کے بارے میں کافی قول ہے، لیکن جو میرے نزدیک راجح ہے وہ میں بیان کر رہی ہوں کہ اس میں تحویل خطاب ہے۔ شروع میں جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ ان مسلمانوں کو جن کی طرف سے یہ کمزوری یا نفاق ظاہر ہو رہا تھا۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، دیکھو اے مسلمانوں جو بھی کوئی خیر تمہیں ملتا ہے تمہیں یہی کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگرچہ خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ تو جو ہمارے ایمان کا ہے، ایمان مفصل، وَلَقَدْرِهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، ہمارا ایمان اس پر ہے، لیکن طریقہ کیا ہے، انسان کے لیے ادب کیا ہے، صحیح کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خیر ملے اللہ کا فضل ہے، اور اگر کوئی خرابی ہوئی ہے میری کسی غلطی سے ہوئی ہے، مجھ سے ہی کوئی کوتاہی ہوئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی تادیب فرمانی چاہی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ایک یہ قول ہے اس میں تحویل خطاب ہے، ایک یہ کہ درمیانی ٹکڑے میں بھی خطاب تو حضور سے ہی ہے لیکن استجاب کے انداز میں۔ اچھا تو جو خیر مل جائے تمہیں وہ تو ہے اللہ کی طرف سے، اور جو کوئی برائی آ جائے تو اے نبی آپ کی طرف سے ہے؟ کیا بات یہ کہہ رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دو تعبیریں ہیں، اس کی میرے نزدیک پہلی تعبیر راجح ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر یا مددگار کے طور پر۔ مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ،
جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ یہ ٹکڑا بہت اہم ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ہی حدیث آپ اپنے دماغ میں ٹانک لیں، اس لیے کہ یہ سارا کا سارا کام ہی دماغی زندگی کے تحت ہو رہا تھا، اور اس میں رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنگ میں ہیں تو کمانڈر ان چیف ہیں، لیکن کمانڈر ان چیف کے ساتھ چھوٹے کمانڈرز بھی تو ہوتے ہیں، کلب پر، میسرہ پر، میمنہ پر، ہراول دستے پر کون ہے؟ لہٰذا چین ہے یہ اطاعت کی، سماعت کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، وہ تو یہی بات آ گئی، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، من عصانی فقد عصا اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصا امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو یہ چین چلے گی اوپر سے نیچے تک، جو بھی جماعت ہوگی، لشکر ہوں گے، اس میں جو ہے رینکس ہوں گے، اسی طریقے سے یہ سماعت جو ہیں اس کی زنجیر چلتی جائے گی۔ ومن تولیٰ فما ارسلناک علیہم حفیظا، اب جو اس سے منہ موڑے اور روح گردانی کرے تو اے محمد ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر یا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، وہ پھر خود اپنا محاسبہ جو ہے اللہ کے ہاں جا کر فیس کریں گے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، ٹھیک ہے آپ نے جو فرمایا قبول ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور اب ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ جا کر آپس میں ایسے مشورے شروع کر دیتا ہے جو خلاف ہے اس کے کہ جو وہ وہاں کہہ کر گئے ہیں، سامنے تو ہوگی بات، بعد میں جا کر سازش شروع کر دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا نامہ اعمال لکھ رہا ہے، ان کا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، وہ جو مشورہ آپس میں کر رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی ان سے اعراض کیجئے، ان کو دفع کیجئے، ان سے چشم پوشی کیجئے، یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے آپ کو۔ اس میں بھی مصلحت یہ ہے کہ ابھی ان کے خلاف اقدام کرنا خلاف مصلحت ہے، جیسے ایک دور میں فرمایا گیا کہ ابھی فاعفوا واصفحوا، ان یہودیوں کو ذرا نظر انداز کرو، ان کی شرارتوں پر نکصیر نہ کیجئے، جو کہہ رہی ہیں صبر کیجئے، اس لیے کہ ابھی اسی کے اندر مصلحت ہے کہ ابھی محاذ نہ کھولا جائے۔ اسی طرح ان کے بارے میں کہا گیا عارض، کہ ابھی کچھ عرصے کے لیے نظر انداز کرو، یہاں وہ الفاظ تو نہیں ہیں عرصے کے لیے لیکن نتیجے کے طور پر، اس لیے کہ غزوہ تبوک کے بعد پھر حضور نے ان کے اوپر گرفت شروع کی، وہ وقت آ گیا تو اس کے بعد ان کے پردے چاک کر دیے گئے، جو پردے پڑے رہے تھے اب تک وہ پردے اٹھا دیے گئے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ اللہ پر توکل کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے سہارے کے طور پر، یعنی ان کی یہ ریشہ دوانیاں، ان کے یہ مشورے، ان کی یہ سازشیں، یہ سب جو ہیں بادر ہوا ہیں، اور یہ سب ننسیہ منسیہ ہو جائیں گی، آپ فکر نہ کیجئے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ پڑھتے تو ہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ نمازیں تو وہ پڑھتے تھے، جو بھی منافق تھا اسے اس وقت نماز تو پڑھنی پڑتی تھی، ورنہ تو مسلمان نہ مانا جاتا۔ آج تو مسلمان مانے جانے کے لیے نماز ضروری نہیں ہے، اس وقت تو ضروری تھی، بلکہ عبداللہ ابن ابی تو پہلی صف میں ہوتا تھا، اور جمعے کے روز تو خاص طور پر حضور کے خطبہ سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا اور اعلان کرتا تھا، لوگوں توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں یہاں کا چودھری ہوں۔ تو وہ لوگ نمازیں تو پڑھتے ہی تھے، قرآن سنتے تھے، لیکن افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر تدبر نہیں کرتے تھے۔ یہ قرآن ان کے سروں پر سے گزر رہا ہے یا ان کے ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل رہا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت سے تضادات
پاتے، اس پر غور کرو، یہ معبود بر کلام ہے، اس کا پورا فلسفہ جو ہے فلسفہ پوری طرح سے مضبوط ہے، اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، یہ بھی منافقین کی ایک اور روش، جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے کسی بات کی، من الامن او الخوف، امن کے بارے میں یا خوف کے بارے میں، کہیں سے بڑی خبر آ گئی کہ فلاں قبیلہ چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے، حملہ کرے گا، اذاعوا بہ، تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، نشر کر دیتے ہیں، عام کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو جائے۔ یہ اسی سے اذاع کا لفظ آج کل بنا ہوا ہے، ریڈیو کو، نشر کو، براڈ کاسٹنگ کے لیے یہ لفظ ہے، عربی کا لفظ، جدید عربی کا لفظ اذاع اب نشر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے عرب میں۔ اذاعوا بہ، وہ اس کو نشر کر دیتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اس کو لوٹاتے رسول کی طرف کہ حضور یہ خبر آئی ہے اور اس طرح کی اطلاع آئی ہے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا جو اور اول الامر ہے، بہرحال اوس کے سردار ہیں، سعد ابن عبادہ ہیں، ان تک بات پہنچا دیں۔ خزرج کے سردار یا اوس کے سردار ہیں، سعد ابن معاذ، ان تک پہنچا دیں اگر یہ کر دیں۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یہ بات ان لوگوں کے علم میں آتی جو اس کا نتیجہ نکال سکتے، کتنی بات ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے، اور جب انہوں نے وہ خبر ایسے ہی پھیلا دی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جائے گا، ایک فکر پیدا ہوگی، جسے آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے، سنسنی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم سب کے سب شیطان ہی کی پیروی کرتے سوائے چند لوگوں کے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔